خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس نشریات میں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ AR ڈیجیٹل پر آپ یہ نشریات دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ رات گئے تک جاری رہے گی، اور تقریباً 3:30 بجے تک، تھوڑا سا ٹائم پلس مائنس میں اپنا اندازہ رکھ لیجئے، اور انشاءاللہ ہمارے QTV کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خوش آمدید، میں یہ مائک یوز کر لیتا ہوں، سب کو بھی خوش آمدید۔ اور آپ ہمارے ٹویٹر جو ایڈریس ہے ہمارا، یعنی کہ وسیم بادامی WASEEMBADAMI، اگر آپ علماء کرام سے کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹویٹ کیجئے، تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنا دامن وقت میں گنجائش ہوئی اس سیگمنٹ میں آپ کے وہ سوالات بھی شامل کر لیں۔ میں ٹویٹر ایڈریس دوہرائے دیتا ہوں، وسیم بادامی WASEEMBADAMI۔ ہمارے وہ سارے علماء جو کہ شاید رمضان میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ ان سب سے آپ واقف ہیں، QTV کے مشہور و معروف نام اور ہر حوالے سے بہت شہرت رکھتے ہیں۔ جناب قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، بہت شکریہ، خوش آمدید۔ جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب تشریف فرمائیں، سر بہت شکریہ، بہت نوازش۔ جناب مفتی عامر صاحب تشریف فرمائیں، بہت نوازش، بہت بہت شکریہ۔ جناب مفتی عامر صاحب، اگر آپ سے آغاز کروں، پہلے تو ابتداً ذرا، اب ظاہر ہے یہ اس کا جواب بہت طولانی بھی ہو سکتا ہے، مجھے اندازہ ہے، لیکن جو اگر آپ مختصراً پہلے اگر جو قرآن کی آیات کی روشنی میں جو سفر معراج جو پورا بتایا گیا کہ یہاں سے یہاں پہ، وہ ٹائم لائن اگر آپ پہلے بتا دیں تو گفتگو کی ایک بنیاد پڑ جائے، پھر ہم بات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم بھائی، سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس ٹرانسمیشن کی، کہ AR ڈیجیٹل پہ سب کچھ ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے بھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے کنیکشن ہمیشہ جاری رہتا ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا الحمدللہ۔ تو اس اعتبار سے آپ نے جو یہ ایک پروگرام کیا، اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو آپ نے معراج کے حوالے سے سوال کیا وسیم بھائی، بلا شبہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور حضور علیہ السلام کو جو بے شمار معجزات عطا ہوئے، ان میں سے صراحت کے ساتھ کسی معجزے کا ذکر قرآن میں نہیں سوائے معجزہ معراج کے۔ واہ واہ واہ، اس کا مطلب اس اعتبار سے بھی بہت منفرد ہے یہ معجزہ۔ جی ہاں بالکل، آپ دیکھیں احادیث میں معجزات کی ایک تسلسل جاری ہے، لا تعداد معجزات ہم سنتے ہیں، بالکل صحیح، اور مستند احادیث میں موجود ہے، صحیح ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے صراحتاً اگر کسی معجزے کا ذکر ہے تو وہ قرآن میں معجزہ معراج کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے آپ ایک تو معجزہ معراج کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن جو کہ کتاب ہدایت ہے، اس میں اس معجزے کا ذکر کرنا گویا کہ اس معجزے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا تسلسل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک بات ہے سورہ بنی اسرائیل کی، جس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، آپ نے بھی سوال پوچھا، تو اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو سورہ قرآن پاک کی بنی اسرائیل میں موجود ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر موجود ہے، اور اس واقعے کو قرآن پاک میں یوں شروع کیا گیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد رات کے مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میں یہاں پہ صرف اتنا عرض کر کے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ سورہ نجم میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے اور اس کے دیگر مراحل کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد کفار مکہ کو جن واقعات کا ذکر کیا، جس سفر کا ذکر کیا اور معراج کے جن حالات کو بیان کیا، وہ یہی واقعات تھے جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہیں، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میں نے سنا آپ نے بڑے مزے سے وہ واقعات بھی پیش کیے، اور اس کی وہ ریزننگ، وہ حکمت، وہ اتھینٹسٹی اور وہ سارے دلائل جو کفار نے طلب کیے تھے، آپ نے وہ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے پیش کیے۔ میں سمجھتا ہوں ذکر کی اب بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ نے بہت اچھے انداز سے پیش کیے۔ صرف یہ بات یہاں پر پیش نظر رہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں اگر اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی میسج اور کوئی نہ کوئی بہت بڑا
ایک سمجھ لیں کہ سبق دیا جا رہا ہے. ہاں یہ بتائیں، چونکہ میرے ذہن میں تھی یہ بات کہ کیا اس کی افادیت اس زمانے کے ہی لوگوں تک محدود تھی کہ بھائی دیکھو میں یہ ہو آیا ہوں تاکہ کفار کو میسج ملے، یا آج 2022 میں بھی اہم تو ہے چونکہ قرآن میں، کیا ریلیونٹ بھی ہے، متعلق ہے تو وہ کیسے آج کے دور میں 2022 میں اس واقعے کی کیا مقصدیت یا ہدایت، یہ بتائیں ذرا. 2022 میں دیکھیں میں آپ سے عرض کروں وسیم بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو جب معجزہ دیتا ہے، جب پیغمبر آ کے دعوت دیتا ہے، کچھ لوگ تو اقرار کر لیتے ہیں، کچھ انکار کرتے ہیں اور کچھ دلیل طلب کرتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نمائندے ہو، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، صحیح ہے. آپ خالق کائنات کے نبی اور میسنجر ہو، تو آپ کے پاس اس کی کوئی پاور بھی ہونی چاہیے. تو معجزہ دراصل یہ پروف کرتا ہے، جب پیغمبر معجزہ دکھاتا ہے تو یہ پروف ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ خالق کائنات کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. اس کے پاس کائنات کی قدرتیں موجود ہیں، طاقتیں موجود ہیں، اختیارات موجود ہیں. یہ پروف کر دیتا ہے معجزہ. آپ دیکھیں جتنے انبیاء کرام آئے ان کو جو معجزات دیے گئے وہ حصی دیے گئے. نبی کریم علیہ السلام کو بھی دیے گئے بے شمار حصی معجزات، لیکن 2 معجزے، ایک قرآن کا معجزہ اور ایک معراج کا معجزہ، یہ مانوی ہے. اس کی اپلیکیشن اس وقت سے لے کے آج تک جاری و ساری ہے، کنٹینیوٹی ہے اس کی اپلیکیشن کے اندر، اس کے ریزن کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو جب کائنات کی تسخیر فرما رہا ہے تو ایک تو قیامت تک لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہر چیز حضور نے مسخر کر دی، اور جب ہر چیز مسخر ہو گئی تو کوئی بھی شے کائنات میں معبود نہیں، کیونکہ معبود مسخر نہیں ہوتا. واہ واہ. حضور نے ہر شے کی تسخیر فرمائی تو گویا کہ ہر شے عبد ہے، معبود کوئی شے نہیں. واہ واہ. تو شرک کی ایک عالمگیر نفی تھی اس کے اندر. پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب کائنات کی تسخیر فرمائی اور یہ بتایا کہ چاند، سورج، درخت، آسمان، ستارے یہ سب عبادت کے موضوع نہیں ہیں بلکہ ان کو مسخر کیا جائے، تو آج 2022 کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ٹائم اینڈ اسپیس کی تھیوری موجود ہے، ریلیٹیوٹی کی تھیوری موجود ہے. آج انسان زمین سے اٹھ کے ہواؤں فضاؤں میں سفر کر رہا ہے. تو اس سفر کے مکفل دروازوں کو دستک کس نے دی؟ وہ نبی کریم علیہ السلام نے دی. یہ تصور کس نے دیا؟ وہ پیغمبر علیہ السلام نے دیا کہ انسان آج اپنے عقل کی بلوغت کی اس حد کو جا پہنچا ہے کہ اب وہ زمین سے اٹھ کے فضاؤں میں، ہواؤں میں سفر کرے گا، اور منٹوں گھنٹوں کا سفر منٹوں سیکنڈوں میں کرے گا. اس کا اشارہ بھی قرآن میں ہے. کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے سے وقت میں. یہ تھوڑا سا وقت اشارہ دیا جا رہا ہے کہ قرب قیامت کے وقت انسان اتنا ترقی کر جائے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ اس قدر ٹائم کے اندر جو ہے وہ کم سے کم وقت کے اندر وہ سفر کرے گا، اپنے معاملات کو طے کرے گا. یہ اس چیز کی طرف واقعہ معراج جہاں پہ عقائد کے، عبادات کے، اصلاح کے حوالے سے بے شمار اپنے اندر پہلو رکھتا ہے، وہیں پر آپ کے سوال کا جواب کہ 2022 کے حوالے سے بھی اس کے اندر بے شمار جزاک اللہ. بہت سارے سوالات ہیں، جتنی دامن وقت میں گنجائش ہو. مفتی صاحب ایک تو یہی، جب سورہ نجم میں جب ایک آیت کا، اور مجھے پلیز تصحیح بھی کیجیے گا اگر اس میں کوئی غلطی ہو، کہ جب حوالتاً یا تشریح یہ کہا گیا کہ فاصلے کے اعتبار سے کہ کتنا فاصلہ، تو جب کہا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ، تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جب یہ کہا کہ پہلے پورا سفر کی داستان ہے، پھر بتایا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ، یعنی یہ کس حوالے سے استعمال ہوتی تھی یہ ٹرمینالوجی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے آپ کو، تمام علماء کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آج کی رات بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام، ملک پاکستان، اہلیان پاکستان کی خیر فرمائے. الہ آمین، الہ آمین. اور ایک طریقے سے ماہ رمضان سٹارٹنگ بالکل ایسے ہی میں نے شروع میں کہا کہ سٹارٹ ہونے کو ذہنی طور پر جو ہے نا ہم شہر رمضان میں داخل ہو گئے ہیں. اچھا، قبلہ مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا جو آپ نے بات پوچھی، فکان قاب قوسین او ادنا. اچھا، اس اگر اصطلاح کو دیکھا جائے اس کے بہت سے پس منظر ہیں. اچھا، نمبر 1 یہ ہے، ایک تو یہ سمجھایا گیا کہ فکان قاب قوسین او ادنا. قاب قوسین، قوسین کہتے ہیں 2 کمانوں کو. جی،
کمان کی جو دو نوکیں ہوتی ہیں صحیح ہے. ان کو قوسین کہا جاتا ہے. ان میں کتنا فاصلہ ہے؟ بالکل بھی نہیں، نیگلیجبل نہ ہے، ہونے کے نہ ہونے کے برابر ہے. برابر. ہاں ہاں. تو فرمایا کہ اچھا یہاں پر ایک خاص پس منظر یہ بھی ہے کہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں صحیح ہے. اور ہم اللہ کے پیارے ہیں. ٹھیک. بت پرستی بھی کیا کرتے تھے، سارے کام کیا کرتے تھے. اب ان کو بتایا گیا کہ پیارے تم نہیں ہو، پیارا یہ ہے، اور جو ان کو مانے گا وہ ہمارا پیارا ہوگا. صحیح. واہ. اچھا کتنی قربت ملی، ہاں ہاں. کتنی قربت ملی. قرآن کے یہ الفاظ فرماتا میں. ہے ہاں ہاں. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ہائے ہائے. دو قوسین کے مابین اتنا فاصلہ، جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا، یا تو اتنا رہ گیا یا اس سے بھی کم، او ادنا، یا اس سے بھی کم. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس کے بعد محب نے اپنے محبوب پر جو وحی فرمائی وہ وحی فرمائی. اچھا اب اس کا ایک پس منظر تو یہ ہے. اچھا اب آپ دیکھیں احادیث کریمہ کی طرف آ جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد سدرۃ المنتہا اب تنہا ہے. ایک حد تک رف بھی ہے، وہ بھی چلا گیا، اب تنہا ہے. اللہ اللہ. اچھا پھر وہاں سے صدائیں آ رہی ہیں، ادن منی یا خیر البریہ، اللہ اللہ. قریب ہو جائیے مجھ سے اے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر. ادن منی یا محمد، اے محمد قریب آ جائیے، قریب آ جائیے. اور پھر یہ قربت ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنی شان کے مطابق آپ کو قریب فرمایا. دوسرا پس منظر دیکھیں کہ عرب میں، چونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، عرب میں نازل ہوا، تو جب دو فریقین یعنی دو قبیلوں کے سردار آپس میں معاہدہ کرتے، اچھا معاہدہ ہونے کے بعد پھر دونوں کے ہاتھوں میں کمان ایک ہوتی اور دونوں ایک تیر چھوڑتے. گویا کہ اس امر کا اظہار ہے کہ آج کے بعد سے ہم ایک ہو گئے ہیں. اب ہماری کسی سے صلح ہے نا، اس کی صلح میری صلح، اس کی دوستی میری دوستی، اس کی دشمنی میری دشمنی، اس کی بات ماننا میری بات ماننا. جی جی. یہاں پر اس امر کا اظہار ہے کہ محبوب یہ قربت بظاہر دکھانے کے لیے نہیں ہے. جہاں پر اس کی ظاہری معنی بہت سے نکلتے ہیں، وہاں باطنی معانی بھی بہت سے نکلتے ہیں کہ محبوب اب اس امر کا اظہار ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ جس نے تیری مانی اس نے تیری نہیں بلکہ میری مانی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اچھا جو کام محبوب تو نے کیا وہ صرف تو نے نہیں کیا، وہ ہم نے کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور اس طریقے سے بہت سی آیات کریمہ. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. محبوب بظاہر کہتے تم ہو لیکن فرمان ہمارا ہوتا ہے. تو اس کا ایک پس منظر یہ بھی. واہ 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 کیا بات. یعنی قرآن، یعنی اب ظاہر ہے اور اس سے مستند حوالہ کیا ہے، یعنی قرآن پاک کس انداز سے یہ سارا منظر بیان کر رہا ہے. کیا کہنا ایک تو آپ اس میں بھی اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور. اور پھر دوسرا کیا آج کی اس شب اور کل کے دن کے حوالے سے، یعنی ظاہر ہے اس اعتبار سے تو مبارک اور متبرک ہیں کہ واقعہ معراج پیش آیا، تو کوئی ایسا یعنی کچھ ریکمنڈ کریں گے کہ اس میں یہ کیا جائے یا کسی عہد کی تجدید کی جائے، کوئی عمل کچھ بھی؟ لوگ اس حوالے سے بھی بہت پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدیہ تبریک و تہنیت میں بھی شریک ہونا چاہوں گا. اور میں نے بہت انجوائے کیا واقعاً اپنے دونوں دوستوں کی گفتگو کو استفادہ بھی کیا اور انجوائے بھی کیا. اور پروردگار عالم اس شب کے صدقے میں، آنے والے دن کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جو آپ نے اعمال کی بات کی تو سب سے اہم عمل جس کو ہمارے یہاں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا روایات اہل بیت میں، وہ روزہ ہے. کہ ویسے تو ماہ رجب کل کا کل مستحب اور نفلی روزوں کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید ہے، مگر اتنی بڑی عظمت اور اہمیت جو اس دن کی اور اس رات کی ہے، اس حوالے سے تاکید کی گئی کہ 27 رجب کا جو روزہ ہے اس کو مس نہ کیا جائے. اگر کسی کے اوپر قضا روزہ ہے تو اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ پھر وہ ماہ رمضان کے قضا روزے کو فقہی طور پر. لیکن یہ کہ بہرحال اگر قضا روزہ نہیں ہے تو بھی اس کے لیے نفلی روزہ اور مستحب روزہ رکھنے کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے. اور تمام نفلی روزوں میں جن 4 روزوں کی بہت تاکید آئی ہے اس میں اس کو مانا گیا ہے. باقی ایام تو اپنے مقام پر، لیکن یہ فی الحال جو ایک ریفرنس پوائنٹ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے. اور یہیں پر اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس کو اور لنک کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ غور فرمائیے تو پروردگار عالم نے تمام انسانوں کی اور جنوں کی خلقت کا مقصد بیان کیا. سورہ ذاریات کی بہت مشہور آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ عبد بن جائیں، عبادت کریں، عابد بن جائیں. صحیح ہے. مگر پیدا اس کے لیے کیا، مگر اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے والے تو کم ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں کہ جو زندگی کے کسی مرحلے پر عبدیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں. صحیح. مگر وہ کہ جس کو پروردگار عالم علی الاطلاق عبدیت کی سند دے رہا ہے اس آیت میں، وہ پیغمبر اکرم. واہ واہ کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ بے عیب ہے وہ ذات کہ جو لے گئی اپنے عبد اور اپنے بندے کو. یعنی وہ ہے کہ جسے علی الاطلاق عبد اور بندہ کہا جائے گا. اچھا پھر آپ ذرا دیکھیے، وہ عبد ہے یعنی معبود کے سامنے جھکا، تو اس جھکنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اور پھر اس کو ذرا دوسرے انداز سے دیکھیے کہ جنہوں نے زمین میں بلند ہونے کی کوشش کی اور چھانے کی کوشش کی، چھا جانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ خدا نے کیا کیا. ہمیں قرآن مجید کے اندر 2 ریفرنسز ملتے ہیں اور ایک ہی سورہ کے اندر، سورہ قصص، جہاں پروردگار عالم نے فرعون کا تذکرہ کیا تو کہا الا فی الارض، اس نے زمین میں تکبر کا مظاہرہ کیا، بڑا بننے کی کوشش کی. بڑا بننے کی کوشش کی، بھیجا گیا تھا بندہ بننے کے لیے، مگر وہ بڑا بننے کی کوشش کر رہا تھا. اور قارون کے بارے میں کہا بغا علیہم، کہ تھا وہ قوم موسیٰ میں سے مگر اس نے چھا جانے کی کوشش کی اپنے مال کی وجہ سے. وہ اپنے اقتدار کی وجہ سے بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اپنے مال کی وجہ سے چھا جانے کی کوشش کر رہا ہے. جب انکساری کمپرومائز ہوتی ہے تو ابدیت کہاں رہی؟ پھر تو وہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. پروردگار نے سمجھایا کہ جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، تو فرعون جو بڑا بن رہا تھا تو اسے ہم نے سمندر میں غرق کر دیا. قارون جو اپنے مال کی وجہ سے چھا جانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے گھر سمیت اسے زمین میں دھسا دیا. اور وہ جس نے ابدیت کا مظاہرہ کیا، پھر ہم نے اسے جھکنے نہیں دیا. ہم اسے اتنا بلند کرتے ہیں کہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک رات میں اسے لے جاتے ہیں مسجد حرام سے بلند نقطۂ سجود. واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے. اور ابھی تھوڑا سا یہ ہم نے آج کل کے حالات میں ریلیونس کی سمجھی تاکہ ہم ذرا ہسٹری کو بھی تھوڑا سا سمجھ سکیں. تو اس لیے بتائیے کہ اس زمانے میں جب ظاہر کفار مکہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں، وہاں سے پیغام نہ صرف مسترد ہو رہے ہیں بلکہ رد عمل بہت متشدد قسم کے بھی آ رہے ہیں، اور اس میں ایک رات یہ واقعہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں ذرا ایک لمحے کے لیے اس زمانے میں لے جائیے اور بتائیے کہ پھر اس کا کیا امپیکٹ ہوا اس وقت کے حالات میں. ایک تو حجت تمام ہو گئی، یعنی اگر آپ غور فرمائیے عملی طور پر پیغمبر اکرم کے اس معجزے کے ذریعے سے، جیسا کہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، اور میں یقیناً اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ مفتی صاحب اتفاق کریں گے کہ شق القمر کا بھی تذکرہ قرآن مجید کے اندر، اور اسی طریقے سے دوسرے بعض معجزات. تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ہی نمایاں ہو گیا، خود قرآن مجید کا معجزہ، اور اسی طریقے سے یہ شب معراج کا جو واقعہ ہے وہ اتنا بڑا معجزہ بن گیا کہ جب لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ آپ نے راستے میں کیا دیکھا، اس لیے کہ بیت المقدس کا جب حوالہ دیا جا رہا ہے کہ میں وہاں گیا، پھر اوپر گیا اور ان تمام تر چیزوں کو میں نے مشاہدہ کیا. صحیح ہے. تو پھر بہت سے قافلے جا رہے تھے کہ جن کے بارے میں وہاں کے لوگوں کو یہ اطلاع تھی کہ وہ آنے والے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیے اس قافلے کے بارے میں آپ کے پاس کیا خبر ہے، اس قافلے کے بارے میں آپ کے پاس کیا خبر ہے. اور پیغمبر اکرم بتاتے جاتے تھے، اور پھر جب وہ آئے قافلے تو یہ کراس چیک ہو گیا، سب ویریفائی ہو گیا. یعنی اب آپ ذرا دیکھیے وہ جو مانوی معجزہ ہے وہ کس طریقے سے محسوس کے ساتھ کوریلیٹ کر رہا ہے. ہاں، کہ جس طریقے سے اس کے بعد پھر اس کو ریفر کرنا ممکن ہوا. اب اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ ماننے والے تو بہت کچھ نہیں مانتے. وہ تو شق القمر میں بھی پھر بعد میں نیگیٹ کر دیا تھا نا. تو وہاں پر بھی ختم اللہ علی قلوبہم والے جو کیسز ہیں کہ جس میں دلوں پر مہرے ہیں، وہ تو پھر ایکسیپشنل ہیں. لیکن جو ماننا چاہتے ہیں اور دلیل کے منتظر تھے، ان کے لیے بہت قوی دلیل بن گئی. دوسری بات آپ یہ بھی دیکھیے کہ 2 مقامات اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ان کو پروردگار عالم نے بہت محترم قرار دیا، ایک خانہ کعبہ کو اور دوسرے بیت المقدس کو. صحیح ہے. اور ان دونوں کے حوالے سے یعنی ارض مقدس، یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان سے پہلے داؤد علیہ السلام، ان سے پہلے طالوت، ان سے پہلے یوشع بن نون، ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام. ظاہر ہے کہ یہ تو پوری ایک ترتیب چل رہی تھی نا. صحیح ہے. تو اس جگہ کی ایک اہمیت تھی. بلکہ ایون اگر آپ چلے جائیں یعقوب علیہ السلام کے زمانے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے، صحیح ہے، تو یہ تمام انبیاء کے زمانے میں اس کی اہمیت تھی. خانہ کعبہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، بلکہ قرآن کی صراحت ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر. یہ 2 اہم مقامات. صحیح. اور پیغمبر اکرم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے وہ ارض مقدس کے مقابلے پر کسی چیز کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے. پروردگار عالم نے دونوں کے بارے میں کہا، یعنی دونوں کے حوالے سے، ایک تو بیت اللہ شریف، مسجد الحرام، بلند نقطۂ سجود، درمیان میں پیغمبر اکرم بیت المقدس سے ہو کر جا رہے ہیں. تو اب اس کے بعد ایک طرح سے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ مشرکین کا قبضہ تھا خانہ کعبہ کے پاس، صحیح ہے، ان کا تسلط تھا بیت المقدس کے پاس. ٹھیک ہے. اور پروردگار عالم نے دونوں کو گویا پیغمبر اکرم کے حوالے کر دیا کہ اے حبیب جتنی بھی نشانیاں ہیں، جتنی بھی عظمتیں ہیں، وہ سب کی سب آپ کے پاس ہے اور آپ کے تصرف میں ہے کہ آپ جیسے اس کا استعمال. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. مفتی عامر صاحب، ابھی چونکہ آج کی شب میں ان چیزوں کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے تو اس حوالے سوالات بھی آتے ہیں. سدرۃ المنتہا کا بہت
تذکرہ ہوتا ہے اور وہ آیت ہے. اگر یہ بھی ہمیں آسان الفاظ میں سمجھا دیں یہ کیا ہے سدرۃ المنتہا یعنی؟ سدرۃ المنتہا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بیری کا ایک درخت ہے. ہاں ہاں. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ عالم خلق کی انتہا ہو جاتی ہے. صحیح ہے. یعنی فرشتے جہاں پہ جمع ہوتے تھے مخلوقات میں سے، تو فرشتوں کا وہ آخری مقام جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کہلاتا ہے. بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما رہتے ہیں، یعنی یہ ان کا مقام ہے. تو گویا کہ یہ عالم خلق کی انتہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن پاک میں اس الفاظ کا استعمال کیا جائے گا، ان واقعات کا ذکر کیا جائے گا، اس وقت کے لوگ، بعد کے لوگ، آنے والے لوگ، پھر اس کے اندر گہرائی اتنی ہے تو ورڈ ایسے سمبولیکل یوز کیے کہ ہر زمانے میں اس کی اپلیکیشن رہے اور ہر طبقے کے لوگ، یعنی جو جتنا انٹلیکٹ ہے اور جتنی گہرائی میں جانا چاہے اس ورڈ کے اعتبار سے وہ اتنی گہرائی میں جاتا رہے گا. اور آپ کرنے والے اعمال یا کچھ جو اس حوالے سے کچھ فرمائیں گے آج کی شب یا کل کے دن کی مناسبت سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے ایک سوال بھی کیا، اس کے ضمن میں رضا بھائی نے بھی بڑی پیاری گفتگو کی. میں صحیح بات بتاؤں کہ ایک تو مفتی صاحب نے جو عشق کے نقطے بتائے، پھر جو رضا بھائی نے معراج کے حوالے سے جو میسیج دیا، داؤدانی بھائی نے تو وہ اتنا زبردست میسیج تھا کہ دیکھیں جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. نبی کا بلند ہونا، قارون کا، ابو جہل کا، فرعون کا پست ہونا، یہ مثالیں ہیں. سیرت کے حوالے سے آپ نے جب فرمایا نا کہ اس زمانے میں لے جاؤ، دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد 11.5 سال تک جو محنتیں کی، جو مشقتیں کی، ایک تسلسل تھا. جو حکم ملتا گیا نبی کریم علیہ السلام کرتے چلے گئے. اس میں تکالیفیں بھی برداشت کی، صعوبتیں بھی برداشت کی، اذیتیں بھی برداشت کی، مصیبتیں بھی برداشت کی. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب، اتنا بڑا اسلام کا مددگار، اتنا بڑا اسلام کا معاون، یہ 2 ہستیاں انتقال کر گئیں. تو ایک غم کا موقع تھا، ایک تکلیف کا موقع تھا، اس عام الحزن کہا دیا، غم کا سال قرار دیا. اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے جناب ابو طالب کی اور حضرت خدیجہ کی کہ یہ کس طرح دین کے لیے سپورٹر تھے، نبی کریم علیہ السلام کے کیسے معاون تھے. تو جب یہ واقعات ہوئے، یعنی ایک پیچھے مصیبتیں چل رہی تھیں، پھر اوپر سے یہ بہت بڑا واقعہ. اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم علیہ السلام کو بلایا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر خم تسلیم کر لیتا ہے، لبیک کہتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، تسلیاں دیں، وہ جو اتنی مشقتیں تھیں ان مشقتوں کا ازالہ، پھر غم کا ازالہ، اور آگے کے لیے باقاعدہ ایک جو ہے وہ ویژن دیا گیا کہ یہ جتنی مصیبتیں تھیں یہ اب ختم ہو گئی اور آگے کیا ہونے والا ہے. پھر اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام امت کے لیے، ایمان لانے کے لیے، لوگوں کے کفر کے لیے، لوگوں کی گمراہیت کے لیے پریشان تھے اور فکر میں مبتلا تھے. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو اس حوالے سے بھی تسلی دی، نماز کا تحفہ بھی دیا. تو جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو نبی کریم علیہ السلام کو دیا، میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار احکامات ہیں جو زمین پر نازل ہوئے. نماز ایک ایسا تحفہ ہے، اس کو 2 اعتبار سے دیکھیں. ہم ایک دیکھتے ہیں کہ فرائض واجبات، تو اس اعتبار سے نماز کی اہمیت یہ ہے کہ فرض ہے، اور فرائض میں بھی سب سے اعلیٰ ترین فرض، اور اعلیٰ ترین فرض میں سے بھی رکن، اور رکن میں بھی اول. صحیح. دوسرا اس حیثیت سے دیکھیں کہ یہ عبادت ہے اور اللہ کا تحفہ ہے. تو محبت اور عاشقوں کی نگاہ سے بھی دیکھیں کہ تحفے کی قدر کس طرح کی جاتی ہے. ہم جس طریقے سے تحفے کی ناقدری کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو براہ راست عطا کیا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام کو ملنے والا تحفہ اور نبی کے صدقے سے ملنے والا امت کو جو تحفہ تھا، نماز کا تحفہ، نماز کا وظیفہ، نماز کا عمل، اس کو اچھی طرح پکڑ لیں کہ آج کی رات اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو نماز عطا کی، نماز فرض کی گئی.
تو ہم نبی کریم علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ آپ اوپر گئے، تو ہم بھی اگر معراج پر جانا چاہتے ہیں تو اپنی اپنی پیشانیوں کو رب کے حضور جھکا دیں۔ کیا بات ہے، نماز مومن کی معراج، نماز مومن کیا کی کہہ رہے ہیں، معراج۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اب اگین بہت سارے سوالات ہیں، ایک تو یہ جنت اب وہ مختلف ٹرمز یوز ہوتی ہیں نا، لوگ اس کا پوچھتے ہیں کہ جنت الماوا، یہ اگر یہ ایکسپلین کر سکیں، پھر ایک آدھ اور سوال بھی ہے ذرا۔ دیکھیں بنیادی طور پر مأوا جو ہے ٹھکانے کا نام، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ٹھکانہ، صحیح ہے۔ مأوا یہ اس میں ظرف ہے، اور جنت المأوا یہ جنت جس طرح جنت الفردوس ہے، صحیح ہے، مختلف درجات ہیں، جنت النعیم ہے، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جنت المأوا بھی ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ ان کی ٹھکانہ مقرر فرمایا، اسے جنت المأوا کہتے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے صحیح۔ اچھا اب یہ روزوں کا، یعنی ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا کچھ ہے کہ اگر کہا سب نے کہ روزہ رکھنا اچھی بات ہے، لیکن کیا ایسا بھی ہے فقہی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، کہ وہ اگر رکھیں تو 2 ہی رکھیں تسلسل سے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں، ایک بات۔ اور دوسرا کل کے روزے کے بارے میں، یا کوئی بھی روزہ ہو، میں سوال کو جنرل کرتا ہوں، یا کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی عمل ہو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مثلا یہ 100 سال کے روزوں کے برابر ہے یا 100 سال کی نمازوں کے برابر ہے، تو مجھے اندازہ ہے کہ سوال ذرا تکرار سے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بار بار ہوتا ہے، اس لیے اس کا مطلب تشنگی ہے۔ تو یعنی اس سے پھر کیا مراد ہوئی کہ کوئی کہے میں نے تو فلاں دن روزہ رکھ لیا تھا تو 100 سال کے روزوں کے برابر ہو گیا، تو اب اگر میں نے کوئی واجب روزہ چھوڑ بھی دیا ہے تو کور ہو جائے گا، اس لیے کہ 100 سال میں پلس میں چل رہا ہوں، سر پلس میں ہوں میں، مطلب اوکے میرا اکاؤنٹ پلس میں ایسا۔ لیکن جس نے شب قدر میں عبادت کی، جی جی، تو مطلب یہ آپ دیکھیں نا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، بیٹھ جائے پھر تو بس ایک ہی رات کر لیں، کور ہو گیا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب آگے نیکیاں کرنا چھوڑ دیں۔ کسی نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو قرآن شریف کا ثواب مل جائے، وہی پڑھنے سے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ روزانہ یہی پڑھیں، قرآن شریف چھوڑ دے، اس کا مطلب ہرگز نہیں۔ اچھا اس دن کی یا اس رات کی فضیلت بتانا مقصود ہوتی ہے، نہ کہ یہ کہ وہ اختیار کر کے باقی عبادات چھوڑ دی جائیں۔ جیسے رجب کے مہینے میں آپ دیکھیں، باقاعدہ روایات میں ملتا ہے کہ پہلی رجب کا روزہ رکھے تو 4 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے تو 3 سال، اس طرح ملتا ہے روایات میں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب سال کے روزے مکمل ہو گئے، 4 سال کے روزے مکمل ہو گئے، اب مجھے روزے نہیں رکھنے، بلکہ ماہ رمضان میں بھی کھاتا پیتا خدا نہ خواستہ پھرے اور کہے کہ بھائی میں نے تو رکھ لی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ فرائض واجبات اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ صحیح، اور وہی کہ کیا ایسا ہے کہ 2 روزے تسلسل سے رکھیں ورنہ نہ رکھیں؟ اصل میں وہ میرے خیال میں یہاں سے اس روایت سے لیتے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے اہل یہود کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ فرعون سے نجات ملی تھی تو اس کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود کے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، تو آئندہ سال تم بھی روزہ رکھنا، اور اہل یہود سے مشابہت پیدا نہ ہو جائے تو پھر ایک روزہ ملا کر رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ 27 اس کانٹیکس میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ اس کانٹیکس میں نہیں ہے، کوئی ایک روزہ رکھنا چاہے وہ ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے، 2 روزے رکھنا چاہے تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا چلا ہے، بالکل صحیح۔ اور رضا بھائی ابھی مطلب کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو ایسا تھا کہ اب ظاہر ہے آج 27 رجب کل ہو جائے گی، یعنی کہ 2 یا 3 روز بعد ہم ماہ شعبان میں داخل ہو جائیں گے، پھر آگے ماہ رمضان ہے، تو ابھی آئی تھنک چونکہ اب اگلی جو اس طرح کی نشست ہوگی تب نصف اللہ نے اگر چاہے انشاءاللہ تو نصف شعبان تو گزر چکا ہوگا تب تک، تو دس از آئی تھنک اے ویری آئیڈیل ٹائم کہ جب آپ بتائیں کہ اب یہ جب ہم کہتے ہیں دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کوئی بڑا آدمی آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی اب وہ آ رہے ہیں، ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں صدر صاحب آ رہے ہوتے ہیں تو پہلے سے بھائی یہ پروٹوکول یہ صدر صاحب کا کہ بھائی یہ سارے ارینجمنٹس کر لیے جائیں، تو اگر یہ 2 ماہ شعبان اور پھر رمضان جس کا اتنا بتایا گیا ہے تو آئی ایم اسیومنگ کہ ان 2 مہینوں کے بھی کچھ پروٹوکولز ہوں گے کہ بھائی اس کے آنے سے پہلے یہ تیاری ہونی چاہیے، تو دس از اے ویری آئیڈیل ٹائم کہ آپ بتائیں کہ ابھی شعبان تو بس آ گیا اور آگے رمضان آ رہا ہے، کیا پروٹوکولز ہیں، تو اگر ابھی کوئی تیاری کرنا چاہے تو کر لیں۔ گزارش یہ ہے کہ مجھے تو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ رجب اور شعبان نیٹ پریکٹس کا مہینہ ہے، کہ جس طرح سے اصل میچ ماہ رمضان میں ہونے والا ہے، جس طرح سے آپ کرکٹ میں دیکھتے ہیں، کل تک تو آپ ہر لمحہ پرجوش کر ہی رہے تھے کہ ہمیشہ اصل میچ سے پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر ٹھیک ہے اگر وکٹ پر لگ بھی جائے تو کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ اصل میچ آگے ہے، ابھی تو تیاری ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ نفلی روزوں کی نیٹ پریکٹس ہے جو اس کو رجب میں بھی کروایا گیا، شعبان میں بھی کروایا گیا، تاکہ ماہ رمضان تک اتنا چارج ہو جائے انسان کہ پھر ماہ رمضان کے روزے اس کے لیے بھاری نہ رہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں 2 راتیں، ایک 27 رجب کی رات رجب کے مہینے میں آ گئی، اور پھر اس کے بعد 15 شعبان کی شب شعبان کے مہینے میں آ گئی۔ اب یہ 2 راتیں انسان اگر جاگ لے تو 2 مرتبہ اس کو جاگنے کی پریکٹس بھی ہو گئی،
تو اب جب شب قدر کا موقع آئے گا تو اس کے لیے جھاگنا مشکل نہیں رہے گا. اسی طرح سے کچھ اذکار، اورات، قرآن مجید کی تلاوت، اپنا تعلق تو سارا سال ہی رکھنا چاہیے، مگر ابھی سے اپنی اس پریکٹس کو بنائیں کہ وہاں پر جب پہلی رمضان سے روزانہ اگر ایک پارہ پڑھنا ہے تو ابھی کم سے کم آدھا پارہ پڑھنا شروع کریں، تاکہ وہاں پر پہنچتے پہنچتے انسان اتنا چارج ہو جائے کہ پھر ایک پارہ پڑھنے میں اسے کوئی زحمت نہ ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ پڑھ سکے. تھوڑا تدبر کرے، تفکر کرے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، تاکہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے اس پیغام کے لیے وہ پوری طریقے سے آمادہ ہو. ہمیں نظر آتا ہے کہ پیغمبر اکرم بھی ماہ رمضان سے متعلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر جو بیان فرمایا کرتے تھے وہ شعبان میں بیان کیا کرتے تھے. اچھا، رمضان کے مہینے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل خاموش ہو جاتے تھے، مگر پیغمبر اکرم عملی طور پر زیادہ تر ماہ رمضان کے اندر جو کچھ کرنا ہوتا تھا اس کی تعلیم شعبان کے مہینے میں دیا کرتے تھے، اور سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ مہینہ آنے والا ہے، ایسا مہینہ آنے والا ہے، اس کے اندر یہ کرنا چاہیے، اس کے اندر یہ کرنا چاہیے، وہ ساری باتیں ہوتی تھیں. تو بہرحال اگر آپ اجازت دیں تو ایک شعر میں غالب کا پیغمبر اکرم کے حوالے سے ضرور پڑھنا چاہوں گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں نا معراج کے حوالے سے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کی نعت پڑھی ہے ان آیتوں کے اندر. اگر آپ دیکھیں دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنی، اس سے پہلے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. کیا کہنا ہے. تو غالب نے بہت پیاری بات کی. انہوں نے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، یہ فارسی شعر ہے ان کا. غالب خواجہ کی ثنا جو ہے نا وہ تو ہم نے خدا کے سپرد کر دی، ہمارا منہ ہے کہ ہم پیغمبر اکرم کی نعت پڑھ سکیں. یعنی یہ اس کو سمجھانے کے لیے بعض علماء نے ایک مثال دی کہ کمشنر نے کسی کے اوپر احسان کر دیا تو بوڑھی خاتون تھی، اس نے اس کو دعا دی، اور دعا کیا دی کہ خدا تجھے پٹواری بنائے. ظاہر اس بیچارے کو نہیں معلوم کہ کمشنر کیا ہوتا ہے، تو اس نے کہا خدا تجھے پٹواری بنائے. تو وہ کہے گی بھی تو بیچاری کیا کہے گی جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود پہلے سے کیا ہے. تو پیغمبر اکرم کی ہم اور آپ اگر ثنا کریں گے تو کیا ثنا کریں گے؟ تو وہ جو بھی ثنا ہوگی وہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے تو ہے، حق کہاں ادا ہو سکتا ہے. تو غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد اس، کہ ہم نے تو خواجہ کی ثنا پروردگار کے سپرد کر دی کہ وہی بہتر جانتا ہے کہ خواجہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. کہنا ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت بہت نوازش. تمام علماء کرام کا بہت شکریہ. بڑے سہل انداز میں قرآن مجید میں آج کی شب سے مناسبت سے جو آیات آئی ہیں ان کا بھی ترجمہ بھی ہو گیا، تشریح بھی ہو گئی، کرنے والے اعمال بھی آ گئے، شعبان کا بھی تذکرہ ہو گیا، ماہ شعبان کا، ماہ رمضان کا، اور پھر اختتام بھی وہیں سے ہو گیا جہاں سے آغاز ہوا تھا. جی جملہ کہوں گا جو آپ نے سوال پوچھا، قبلہ نے بھی بتایا. دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے نیکیوں کا، شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، رمضان پھل کھانے کا مہینہ. کیا بات ہے. تو بس اب متعلقہ ایام آ گئے ہیں، بلکہ رجب کا مہینہ تو بس ہم سے ودا ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے. بس اب یعنی 30-33 دن ہے ماہ رمضان کے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیقات دے اور کر سکیں انشاءاللہ. بہت نوازے. بہت بہت شکریہ تمام علماء کرام کا. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے.